السلام علیکم، آداب۔ ایک اور نئے بلاگ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اس وقت ہم کشمیر میں ہیں اور آج میں ایک اور زیارت پر جا رہا ہوں اور یہ ولی وار کا علاقہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر زیارت ہے جہاں پر 1100 کے قریب اولیاء اکرام بتائے جاتے ہیں، وہ زیارت بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ کو ایپل بھی دکھاؤں گا، اخروٹ بھی دکھاؤں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں دکھاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ۔ یہ ہم جا رہے ہیں، زیارت پہ بھی جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ہماری ایک جگہ پہ دعوت بھی ہے، تو دعوت میں بھی مزے کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی دکھا لیتے ہیں کہ کتنی اچھی سی جگہ ہے یہ، اور کتنے پیارے پیارے یہاں پر پیڑ ہیں۔ دھوپ کافی کھلی ہوئی ہے ویسے، لیکن گرمی بھی تھوڑی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں دیکھ کر گرمی کا اتنا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے دو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے وہ آگے چل رہے ہیں، ان سے بھی آپ کو ملاتے ہیں۔ یہ گاندربل کی ایک جگہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اور اس کو ولی وار کہتے ہیں۔ ولی تو آپ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کو ولی کہا جاتا ہے، اور کشمیری میں لفظ وار جو ہے اس کو باڑہ کہا جاتا ہے۔ تو ولیوں کا ایک باڑہ ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر 1100 کے قریب اولیاء اللہ ہیں، ان کے مزارات ہیں وہاں پر، اور وہ جگہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ بے شک ظاہری طور پر وہ کتنی ڈیولپڈ ہے یا کیا کچھ ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی، اور ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ 1100 اولیاء کرام جو ہیں وہ ایک جگہ پر موجود ہیں۔ یہ جو اوپر دور تک آپ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو ڈھوک کہا جاتا ہے۔ یہاں پر گرمیوں میں لوگ اپنے مال مویشی وغیرہ لے کر جاتے ہیں، اور ہم نے اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم نے سڑک کو اس لیے چوز کیا کیونکہ تھوڑا زیادہ چڑھائی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ چڑھائی میں زیادہ چل نہیں سکتے، تو اس طرف سے ہم آرام سے جائیں گے۔ اور یہ جو پہاڑ ہے یہاں سے کراس ہو کر ہم نے اس پہاڑ کے پار جانا ہے، اور وہ جو آگے مکان ہے وہاں تک ہم جائیں گے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ جو آپ بڑا سا ایک پتھر دیکھ رہے ہیں، اس پتھر کا بھی جو ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ہسٹری ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اوپر وہاں پر جو پہاڑی ہے وہاں سے یہ پتھر جو ہے وہ نیچے آیا تھا، اور یہاں پر جو بابا جی لاروی ہیں ان کے کچھ مرید جو تھے وہ یہاں پر رہتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہاڑ کے نیچے رہتے ہیں اور کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو بابا جی نے کہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مکانات کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا پہاڑ اس اوپر والی پہاڑی سے نیچے آیا، اور یہاں پر پیچھے بہت بڑی بستی بھی ہے، لیکن تمام بستی کے سائڈ سے یہاں پر آ کر یہ ایک میجیکلی طریقے کے ساتھ رک گیا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ بھی یہ ولی وار کا علاقہ ہے، اور یہاں پر یہ بھی ایک اولیاء کی ایک کرامت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ ہم زیارت پر پہنچ چکے ہیں۔ بڑا پیدل دور سے سفر کر کے یہاں پر پہنچنے میں وقت کافی لگا، اور مزہ بھی کافی آیا۔ ویسے راستے میں بہت سارے لوگ بھی ملے اور اچھی اچھی چیزیں بھی دیکھی ہم نے۔ تو اب آپ کو دکھاتے ہیں زیارت، اور یہاں پر کیا کچھ سچویشن ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ مسجد ہے، اور اس کی اس طرف
بس یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہاں پر پیڑ پودے زیادہ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر جگہ جو ہے وہ مزار ہی مزار ہیں، قبریں ہی قبریں ہیں۔ 1100 ولی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور سبھی کو یہاں پر ان 1100 کو مدفن کیا گیا ہے یہاں پر۔ اور یہ ایک جو ان کے جو سربراہ ہیں، تو جو سب سے پہلے غالباً یہاں آئے ہوں گے، یا پھر وہ جو ان کا جتھا تھا تو اس کے سردار رہے ہوں گے، حضرت سید بابا بدر الدین صاحب۔ یہ بہت پرانی ہے، تقریباً 400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ عراق سے آ کر یہاں ٹھہرے، ان کا ایک قافلہ، ایک جتھا آیا، ان کے سربراہ حضرت بابا بدر الدین صاحب تھے، اور وہ یہاں ٹھہرے اور یہاں ہی ہیں سب مدفون۔ لوگ آتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں یہاں، عرس لگتا ہے اگلے مہینے میں اس کا عرس ہوگا یہاں۔ ہاں اچھی طرح سے عرس لگتا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ تقریباً 400 سال پرانا یہ پتھر ہے، اور یہ اس ٹائپ کی جائے نماز یہاں بنائی گئی ہے، یعنی اس پر یہ جو اولیاء تھے تو یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کو تھوڑا تراشا بھی گیا ہے، اچھا بنایا گیا ہے، خوبصورت کرنے کی بھی اسے کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک چٹو بھی ہے، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جس میں جو ہے وہ کوئی اناج وغیرہ جو تھا وہ اس کو چھوٹا کر کے، یعنی اس کو کوٹ کر کے تو اس سے کچھ چیزیں بنائی جاتی تھیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے، کہتے ہیں یہ بھی اسی وقت کی ایک نشانی ہے جب وہ اولیاء یہاں پر رہتے تھے، تو یہ چٹو بنایا گیا تھا اس وقت۔ تو اس میں یہ پانی جو ہے وہ تھوڑا جمع ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو آب شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر چاروں طرف جو ہے وہ قبریں ہی قبریں ہیں، ایک اس پورے علاقے کو روک دیا گیا ہے، بند کیا ہوا ہے، تو یہاں پر تاکہ باہر سے جانور وغیرہ نہ آئیں اور کچھ ان کی بے ادبی نہ ہو، تو اس لیے اس کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ سب پورا جتنا بھی علاقہ ہے تو یہاں پر جو ہے وہ 1100 ولی آباد ہیں، یعنی ان کی یہ ایک کالونی بنائی گئی ہے، اور وہ یہاں پر دفن کیے گئے۔ تو ولی وار کے علاقے پر مشتمل یہ تھا ہمارا آج کا بلاگ۔ امید ہے آپ کو ضرور یہ پسند آیا ہوگا، ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور یہ علاقہ آپ کو کیسا لگا، اور جہاں پر ہم نے 1100 ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دی وہ جگہ آپ کو کیسی لگی۔ تو اب ہم گھر کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو یہیں پر اس بلاگ کو کر رہے ہیں وائنڈ اپ، لیکن آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کو بالکل پتہ ہے، اب میں آپ کو بار بار نہیں کہوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، گڈ بائے۔